بڑی اہم میٹنگ فوج کی سینئر لیڈرشپ نے میڈیا مالکان کو بڑا واضح پیغام دے دیا کہ فوج کے خلاف نہ کوئی کمپین برداشت کی جائے گی، نہ ہی 9 مئی کے حوالے سے جنہوں نے افواج پاکستان کے گھروں پر، رہائش گاہوں پر اور ساتھ ہی ساتھ حساس اداروں کی عمارتوں پر حملے کیے، جی ایچ کیو میں داخل ہوئے، ان کے حوالے سے کوئی نرمی کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ عدالتوں سے ریلیف ملنے کے باوجود فوج کے یہاں یہ یکسوئی پائی جاتی ہے کہ کسی ایسے شخص کو معاف نہیں کیا جائے گا جس نے افواج پاکستان کو ٹارگٹ کیا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ پیغام بھی دے دیا گیا کہ کچھ سوچ بنائی جا رہی ہے، کچھ ماحول بنایا جا رہا ہے ٹی وی اینکرز کی طرف سے بھی، کچھ پروگرامز کے ذریعے، کچھ میڈیا مالکان کی طرف سے بھی، کہ شاید فوج کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کوئی مختلف رائے پائی جاتی ہے۔ تو فوج کی سینئر لیڈرشپ نے یہ بھی بڑا واضح پیغام دے دیا کہ فوجی جوان سے لے کے آرمی چیف تک فوج مکمل یکسوئی کے ساتھ جو ہے وہ متحد بھی ہے اور اس بارے میں بڑا واضح اپنا موقف رکھتی ہے کہ کسی بھی شخص کو فوج اور عوام کے مابین جو لڑانے کی کوششیں ہیں وہ کامیاب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ بنوں کے واقعات ہوں یا 9 مئی کے واقعات ہوں یا شہداء کے خلاف جو کمپین چلی سوشل میڈیا پر اور ٹی وی چینلز پہ بھی جہاں ڈسکس کیا گیا، اس حوالے سے کسی نرمی کا مظاہرہ بھی نہیں کیا جائے گا۔ اور خاص طور پہ یہ سوچ جو پائی جاتی تھی کہ فوج کے اندر سے کچھ لوگ جو ہیں وہ شاید پی ٹی آئی کے ہمدرد ہیں، یہ بھی بڑا واضح کر دیا گیا ہے ٹی وی چینلز کے مالکان کو کہ ایسی سوچ محض ذہنی اختراع تو ہو سکتی ہے لیکن اس کا کہیں کوئی وجود نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ ٹی وی چینلز کو رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنا ہوگا جب ملک دہشت گردی کا شکار ہو، فوجی جوان قربانیاں دے رہے ہوں اور اس وقت ایک ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جائے جس کے نتیجے میں کچھ ابہام پیدا ہو یا فوج کے حوالے سے نفرت کے بیج بوئے جائیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے خاص طور پہ جب فوج کو ٹارگٹ کیا تو اس سے بھی فوج کو متحد ہونے کا موقع ملا کہ کس طریقے سے فوج کو ٹارگٹ کیا گیا، فوج کو بدنام کیا گیا، فوج کو ٹارگٹ کر کے عوام کے ساتھ اس کی دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس سے فوج کے اندر مزید یکسوئی پیدا ہوئی ہے۔ یہ بڑا واضح پیغام ٹی وی مالکان کو دے دیا گیا ہے۔